خوش آمدید دوستو، میں ہوں محمد طاہر احمد، آپ کا آن لائن انسٹرکٹر۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم CSS ٹرانزیشن کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہ ہماری ویب سائٹ ہے computerfever.com، اس کو وزٹ کرتے رہیے۔ تو میں CSS کی یہ پچھلے پیج میں آتا ہوں جس میں ہم نے CSS کمپاؤنڈ کلاسز سیکھی ہیں۔ تو یہ سارا یہاں پہ سٹائلائز ہوا ہے۔ تو دوستو اس سب کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، بس یہ D1 بنا رہے گا، اور یہاں پہ میں کچھ لکھ دیتا ہوں، جسٹ لکھ دیتا ہوں دس از اے باکس ماڈل، اور یہ D1 جو ہے یہ کلوز بھی ہے، اور اس کو ID لگی ہوئی ہے۔ اس دفعہ ہم ID ہی رہنے دیں گے۔ تو دوستو اس ID کو جو کہ D1 کی ID ہے وہ یہاں پہ میں کال کر لیتا ہوں CSS کے اسٹائل ٹیگ کے اندر۔ تو اس کو پہلے میں ود ڈیفائن کر لیتا ہوں 300 پکسل سیمی کالم ٹو کلوز، اور اس کی ہائٹ بھی 100 پکسل رکھ لیتا ہوں۔ تو اب میں یہاں آؤں گا اور اس کو ریفریش کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ اس طرح پہ یہ باکس ماڈل جو ہے یہ شو ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کو بیک گراؤنڈ اور باقی پراپرٹیز نہیں دی ہیں۔ تو اب میں اس کو یہاں پہ اس کو بیک گراؤنڈ اورنج دے دیتا ہوں، اور ٹیکسٹ الائن سینٹر کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ آ کے میں اس کو دوبارہ ریفریش کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ ایک باکس ماڈل کی صورت میں بن گیا، اور یہ ٹیکسٹ لائن سینٹر بھی ہو گیا۔ دوستو اس کے اوپر کچھ اور سٹائل لگاتے ہیں، جیسے کہ اس کا فونٹ سائز 25 پکسل کر لیتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا مارجن ٹاپ دے دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا نیچے آ جائے اور واضح طور پہ آپ کو دکھائی دینا شروع ہو جائے۔ کنٹرول D مجھ سے پریس ہو گیا غلطی سے، کنٹرول S ٹو سیو، اور واپس یہاں پہ آتے ہیں، اس کو ریفریش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اب یہ نیچے بھی آ گیا ہے، اور یہ تھوڑا واضح بھی ہو گیا۔ تو اگر مارجن ٹاپ کے بجائے ہم اس کو مارجن ہی دے دیں تو یہ نیچے بھی ہو جائے گا اور تھوڑا ادھر بھی ہو جائے گا۔ تو دوستو اب اس پہ ہم نے ٹرانزیشن کی پراپرٹی جو ہے وہ چلانی ہے۔ آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹرانزیشن، اور اس کے بعد آپ اس ٹرانزیشن کو ود دیں گے، اور پھر اس کی سپیڈ ڈیفائن کریں گے، کاما، اور اس کی ہائٹ میں نے اس کو 3 سیکنڈ، 3S مین 3 سیکنڈ میں نے ٹرانزیشن لکھا ہے، کالم پھر ود ڈیفائن کی ہے 3 سیکنڈ کہ 3 سیکنڈ یہ چوڑا ہو جائے ٹرانزیشن چلتے ہوئے، اور ہائٹ اس کی 3 سیکنڈ ڈیفائن کر لیا کہ ہائٹ بھی 3 سیکنڈ لمبا ہو جائے، کنٹرول S ٹو سیو۔ لیکن دوستو میں یہاں پہ آؤں گا تو یہ چلے گی نہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ ٹرانزیشن جو ہے یہ ہوور پہ چلتی ہے۔ تو اس کے لیے میں یہاں نیچے آؤں گا اور ID #div1 ID کو کال کروں گا دوبارہ، اور یہاں پہ میں اس کی جو ود ہے جو کہ میں نے اوپر 300 دی تھی میں وہ اس کو انکریز کروں گا 400 پکسل، اور اس کی ہائٹ بھی میں یہاں پہ 100 تھی تو یہاں پہ میں 300 پکسل کر لیتا ہوں۔ اور دوستو اس کی ایک اور پراپرٹی ہے، پہلے اتنا ہی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ D1 کو میں نے کال کیا، اور یہاں پہ میں اس کو ہوور کہ D1 کے اوپر جب کوئی یوزر کرسر لے کے جائے تو یہ ٹرانزیشن اس طریقے سے چل جائے۔ تو اب دیکھیں کچھ نہیں ہو رہا، میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اور کرسر لے کے جاتا ہوں، تو یہ دیکھیں اس کے اوپر ٹرانزیشن چل گئی ہے۔ جو ہی کرسر لے کے جاتا ہوں تو یہ باکس آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے، ہٹاتا ہوں تو یہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر اسی طرح آپ کرسر پوائنٹر کی پراپرٹی استعمال کر لیں۔
تو اس کو ریفریش کرتے ہیں. اب کرسر جائے گا تو وہ ہینڈ کی شکل میں چینج ہو جائے گا. یہ دیکھیں کرسر پوائنٹر کی میں نے پراپرٹی یوز کی ہے تو یہ ہینڈ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا. دوستو آپ اس کے اوپر ایک اور بھی پراپرٹی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, وہ ہے ٹرانسفارم, روٹیٹ, فرینتھسس اور سیمی کالم. اور یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ کتنے ڈگری آپ اس کو روٹیٹ کروانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہہ دیا کہ روٹیٹ 100 ڈگری یہ روٹیٹ ہو جائے. اب میں اس کو ریفریش کروں گا تو یہ دیکھیں یہ آہستہ 100 ڈگری اس طریقے سے روٹیٹ بھی ہو گیا آہستہ آہستہ. دوستو آپ اس کی سپیڈ کو کم بھی کر سکتے ہیں. تو 3 سیکنڈ کی بجائے ہم یہاں پہ 1 سیکنڈ کر دیتے ہیں. تو اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ تیز ہو گیا, کم کرنے سے اور تیز ہو گیا. تو اس کو 7 سیکنڈ کر دیتے ہیں. کنٹرول ایس ٹو سیو, واپس آتا ہوں, اس کو ریفریش کرتا ہوں. تو اب یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ روٹیٹ ہو رہا ہے, بڑا بھی ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ روٹیٹ بھی ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ چھوٹا بھی ہو رہا ہے. دوستو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا کام اور بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بارڈر ٹاپ دے دیں 10 پکسل, گروو ریڈ, اور اس کی ہوور کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ چینج کر دیں, اورنج کی بجائے یلو. اب اوپر جب کرسر جائے گا ابھی یہ اورنج کلر میں ہے, لیکن جب کرسر اوپر جائے گا تو یلو میں ہو جائے گا اور بارڈر بھی آ جائے گا. تو یہ دیکھیں بارڈر بھی آ گیا اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی چینج ہو گئی. تو دوستو اس طریقے سے آپ سی ایس ایس میں ٹرانزیشن کی پراپرٹی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہماری سائٹ computerfever.com وزٹ کرتے جائیے مزید سی ایس ایس کے بارے میں جاننے کے لیے.